وہ ٹیکسز جو اسلام آباد میں نافذ تھے وہ یہاں لگائے گئے، تو الحمدللہ انجمن تاجران بلتستان نے اور انجمن تاجران گلگت بلتستان نے یکجان ہو کر اس ٹیکس کے خلاف ہم نے جدوجہد کی۔ اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ اپنے قوم کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ یہ ہم نے اپنے نمائندوں کو انتخاب کر کے کس لیے بھیجا تھا؟ ہم نے اپنی ان مسائل کے حل کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ اگر ہمارے اوپر کوئی ظلم ہوتے اس کی تحفظ کے لیے ان کو بھیجا تھا، اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتے تو گورنمنٹ اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ اس میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کس حکومت کی بات کرتے ہیں؟ ہماری اسمبلی کی تو حالت یہ ہے کہ ایک پولیس حوالدار اسمبلی کے اسپیکر کو اسمبلی کے اندر جانے نہیں دیا جاتا ہے، اور ہمارے ممبران اسمبلی کی یہ حالت ہے کہ وہ صبح ریڈ مفرال پہن لیتے ہیں، دوپہر کو وائٹ مفرال پہن لیتے ہیں، اور شام کو کسی اور جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم اس صوبائی حکومت کی تمام فیصلے کی تائید نہیں کریں گے۔ ٹورزم کے نام پر ہوٹلنگ کمپنی کرے گا، اگر مائننگ کمپنی کرے گا، اگر ٹرانسپورٹ کا کاروبار کمپنی کرے گا، اگر جو ہے نا جی دیگر جو زراعت کے کام کمپنی کرے گا، تو ہمارے نوجوان کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں کام کریں گے؟ ہمارے لیے کون سے سیکٹر رہ جائے گا ہمارے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے؟ کیونکہ یہاں نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ یہاں کوئی اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے۔ ہمارے تمام تر جو اب انحصار مستقبل ہمارا ٹورزم سے جڑا ہوا ہے۔ ریسٹ ہاؤس اور مطلب پی ڈی سی موٹر زیادہ اب ہمیں اپنی زمینوں کی فکر ہے۔ اب سردو کا واحد ایک سٹی پارک ہے جس میں اگر 45 کنال زمین کسی مطلب گرین ٹورزم کے نام سے ایک بے نام کمپنی کو دیا جائے گا تو لوگ خاموش نہیں رہیں گے۔ لیکن میری معلومات کے مطابق یہ فیصلہ صوبائی حکومت نے کیا ہے، یہ معاہدہ صوبائی حکومت نے کیا ہے، اگر کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن فکس کیا ہے تو صوبائی حکومت نے کیا ہے، اگر کچورا ریسٹ ہاؤس 32,000 اس کا کرایہ فکس کیا ہے تو صوبائی حکومت نے کیا ہے، بلتورو کو 12,000 کرایہ فکس کیا ہے تو صوبائی حکومت نے کیا ہے، پبلک کے پارک سٹی پارک میں 40 کنال زمین اس گرین ٹورزم کمپنی کو الاٹ کیا ہے یا لیز پہ دیا ہے تو صوبائی حکومت نے دیا ہے میری معلومات کے مطابق۔ تو یہ جواب دے دے صوبائی حکومت ہمیں کہ یہ آپ نے کیا ہے، یہ میں اس آپ کے چینل کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، گو کہ صوبائی حکومت یہ ذمہ داری مختلف میٹنگوں میں لیتے ہیں لیکن عوام میں بھی یہ اس مقتدر حلقے کا ہی نام لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں میں ہوں قاسم نسیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً گلگت بلتستان کی اہم ترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، اور آج بھی ہم نے اسی طرح کا اہتمام کیا ہے، لیکن آج پروگرام کے فارمیٹ میں تھوڑی سی تبدیلی اس طرح کہ ہم نے شہری مسائل کو لے کر ایک محفل مذاکرے کا اہتمام کیا ہے، اور شہر کی بہت ہی متحرک اور اہم ترین شخصیات کو اس محفل مذاکرے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے تاکہ جو اسکردو شہر کے مسئلہ مسائل ہیں بالخصوص اور اسکردو ضلع کے بالعموم مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کر سکیں۔ تو میرے آج کے مہمانوں میں شامل ہیں انجمن تاجران بلتستان کے صدر جناب غلام حسین اطہر صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پورے گلگت بلتستان ان کا احسان مند ہے۔ ماضی میں جب ٹیکسز کا معاملہ اٹھا، ماضی میں جب گندم کے ریٹ کے حوالے سے باتیں چلی اور بجلی بلوں میں غیر ضروری طور پہ لائن رینٹ کا شامل کیا جانا، یہ سارے وہ مسائل تھے جن کو لے کر انجمن تاجران کے صدر کے قیادت میں ایکشن کمیٹی میں شامل تمام تنظیمیں اکٹھی ہوئیں، اور انہوں نے اپنے مطالبات کافی عرصے تک ایک جاری رہنے والے احتجاج کے نتیجے میں وہ مسائل حل کروائے۔ تو ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے آج ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سیاسی طور پر بہت ہی متحرک شخصیت کے مالک ہیں اور سول سوسائٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے بہت ہی متحرک رہنما ہیں جناب یوسف نمبردار صاحب۔ آپ کی پوری زندگی سیاسی تحریکوں میں گزری ہے اور اس وقت بھی اسکردو گلگت بلتستان کے حوالے سے مسئلے مسائل کے اوپر آپ کی نظر ہے، اور آج اس مذاکرے میں ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے آج کے تیسرے جو مہمان ہیں وہ بھی بہت ہی فعال اور متحرک شخصیت ہے۔ اسکردو میں کہیں بھی پانی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، طلباء کے لیے داخلوں کا مسئلہ ہو، یا سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں، اور حکام کی توجہ دلانے کے لیے آپ کو ایک ہی شخصیت بہت ہی متحرک نظر آئیں گے، وہ ہے جناب نجف علی کی شخصیت۔ وہ ہر حوالے سے عوام کے ساتھ ہوتے ہیں اور عوام کے مسئلہ مسائل ہمیشہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشنے کے لیے آپ نے وقت دیا، میں آپ کا بھی مشکور ہوں۔ تو گفتگو کا آغاز ناظرین ہم کریں گے انجمن تاجران کے صدر جناب غلام حسین اطہر صاحب سے۔ اطہر صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی انٹرو میں یہ گفتگو کی کہ ماضی میں ایک بہت عرصہ جاری رہنے والی تحریک کے نتیجے میں
بجلی سے لائن رینٹ کا بھی خاتمہ ہوا اور بجلی شیڈول میں بھی بہتری لانے کے حوالے سے کافی کوششیں ہوئی اور کافی یقین دہانیاں بھی سامنے آئیں. لیکن آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں دیکھیں تو پانی کا بھی بہت زیادہ بحران ہے, بجلی کا بھی بہت زیادہ بحران ہے, اور گندم کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جس طرح 7 کلو دینے کی یقین دہانی کرائی تھی ان پر بھی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو ان معاملات کو لے کر آپ کی گورنمنٹ کے اداروں سے, حکومتی جو یہاں اعلیٰ اہلکار ہیں, ان سے کس حد تک رابطے ہوئے ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ. میں سیاچن ٹائمز کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا اور عوامی ایشوز پر ایک دفعہ پھر عوام سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2016-17 میں ہم نے حفیظ الرحمان صاحب کے دور میں جب وفاق نے یہاں پر ٹیکسز کے انبار لگائے گئے تھے, وہ ٹیکسز جو اسلام آباد میں نافذ تھے وہ یہاں لگائے گئے. تو الحمدللہ انجمن تاجران بلتستان نے اور انجمن تاجران گلگت بلتستان نے یکجان ہو کر اس ٹیکس کے خلاف ہم نے جدوجہد کی, اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ آج ہم جی بی جو ہے نا ٹیکس فری زون میں رہتے ہیں. تا حکم ثانی تمام قسم کے ہر قسم کے ٹیکسز کو ختم کیا گیا اور وہ سلسلہ اب تک جاری ہے. اس کے بعد ہم نے خالد خورشید صاحب کے دور میں جو انہوں نے یہاں پر خالصہ سرکار اور بجلی کے بلاد میں غیر معمولی اضافہ, لائن رین وغیرہ ظالمانہ جیسے نافذ کیے, تو ہم نے ایک دفعہ پھر ان کے خلاف جدوجہد کی. عوام نے بھرپور ہمارے ساتھ دیا. عوامی ایکشن کمیٹی تمام مذہبی و سیاسی جماعتوں نے ہمارے ساتھ دیا, اور ہم خالد خورشید صاحب کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خالصہ سرکار کے حل کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی اور اس کو حل کرنے کے لیے کام شروع ہو چکا تھا, لیکن ان کی حکومت کو ختم کیا گیا. لیکن لائن رین فوری طور پہ ختم کیا گیا, اور انہوں نے سیکٹری پاور جو اس وقت کے سیکٹری پاور ہے اور سیکٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, ان کو یہاں اسکردو بھیجا گیا, اور جو ہمارے تحفظات تھے ان کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات جاری تھے, لیکن ہماری بدقسمتی کہ ان کے حکومت کو ختم کیا گیا. اور اس کے بعد ابھی حال ہی میں گلبر صاحب کے دور میں یہاں پہ جو عرصہ دراز سے گندم کے قیمتوں میں وفاق کی طرف سے جو سبسڈی دیا جا رہا تھا اس کو ایک دم ختم کر کے, جس کے خلاف پھر یہاں انجمن تاجران کے زیر سرپرستی تمام عوامی ایکشن کمیٹی اور دیگر سیاسی مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کے زیر قیادت ہم نے 35 دنوں کا ایک بھرپور ہم نے دھرنا دیا, جس کے نتیجے میں حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئے اور گندم کی قیمتوں کو واپس لانے پہ مجبور ہوئے. جس طرح ابھی غلام حسین اطہر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ پانی, بجلی اور ٹیکسز اور آٹے کے مسائل کو لے کر یہاں بڑی جدوجہد لوگوں نے کی, تو یوسف نمبردار صاحب جس طرح ابھی اطہر صاحب نے ذکر کیا ان سارے مسائل کے لیے یہاں ایک طویل جدوجہد کی گئی ان مسائل کے حل کے لیے, اس کے باوجود آج بھی یہ مسئلہ مسائل پھر سے کھڑے ہو رہے ہیں. تو اس میں جو سیاسی قیادت ہے, جو سیاسی گورنمنٹ ہے, ان کی فعالیت یا اس پہ جو سوال ابھر رہے ہیں ایک پرانے سیاسی کارکن کے حوالے سے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ شکریہ نسیم صاحب. آج آپ نے پھر سے عوامی ایشوز کو لے کر ہمیں موقع دیا, اور آپ کے وساطت سے ہم اپنے قوم کو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ آپ تمام کی جد و جہد, آپ تمام کی تعاون, آپ تمام کی بیداری, آپ تمام کی تعاون کی وجہ سے ہی ہم نے گزشتہ, جس طرح اطہر صاحب نے فرمایا کہ ایک تاریخی, میں کہتا ہوں قیام پاکستان سے لے کر آج تک کے اس ٹرنیور میں اگر کوئی تاریخی, کوئی منظم تحریک, پرامن تحریک عوامی حقوق کے لیے چلی ہے تو گزشتہ گندم کے حوالے سے جو تحریک چلی وہ تحریک ہے, جس میں پرامن طریقے سے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک پروقار انداز میں جمہوری طریقے سے آئین نے جو مطلب ہمیں جو اختیار دیا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے تحریر, تقریر, ریلی, جلسے کے ذریعے ہم نے گندم میں جو ایک ظالمانہ اضافہ کیا تھا سبسڈی کا خاتمہ کر کے اس کے خلاف جد و جہد کی اور اس کو کامیاب کرایا. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اس وقت بھی ہماری اس تحریک کو ناکام کرنے کے لیے
ریاستی اداروں نے اتنا کوشش نہیں کیا ہے، انتظامیہ نے اتنی کوشش نہیں کی ہے جتنی کوشش ہمارے اپنے منتخب کردہ نمائندوں نے کیا ہو۔ تو آج بھی اس کے بعد ہمارے ایک تاریخی ہم نے جدوجہد کے منظم انداز میں ہم نے ایک انتہائی خوبصورت طریقے سے ہم نے اداروں کے ساتھ بھی گفتگو کیا، ہم نے انتظامیہ کے ساتھ بھی گفتگو کیا، ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی گفتگو کیا، اور ان تمام اداروں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس موقع پر ریاستی اداروں کے اہم جو ادارے ہیں ان کے لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور انہوں نے ہمارے اس جو مطالبات ہیں ان کو جو ہے آگے پہنچانے میں، حل کرنے میں مدد دی۔ لیکن نمائندوں نے ہر موقع پر ہمارے راہ میں روڑے اٹکائے۔ آج بھی اگر اس کے بعد اگر پھر سے، حالانکہ اس وقت حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 7 کلو گندم دینے کا، اچھا سیل کارڈ کی بحالی کا، اور یہ جو رینیو ٹیکس ہے اس کو بالکل مکمل خاتمے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، لیکن تاحال اس میں عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ اپنے قوم کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ یہ ہم نے اپنے نمائندوں کو انتخاب کر کے کس لیے بھیجا تھا؟ ہم نے اپنی ان مسائل کے حل کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ اگر ہمارے اوپر کوئی ظلم ہوتے اس کی تحفظ کے لیے ان کو بھیجا تھا، اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتے تو گورنمنٹ اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن یہ اس میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ آج بھی اگر ہمارے یہاں بجلی کے کرائسس ہے، پانی کے کرائسس ہے، یا ہمارے لیے اور دیگر مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تو ان کا سب سے بڑی ذمہ داری ان منتخب نمائندوں پر ہوتی ہے۔ اور ہم اس چینل کی وساطت سے اب بھی ان سے گزارش کرتے ہیں، خدا را ان ایشوز کو ایڈریس کیجئے، ان کو لے کے آگے بڑھیے، گورنمنٹ سے بات کیجئے، عوام کی جو ہے نا جو مجبوریاں ہیں اس کو حل کرنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کیجئے، ورنہ نہ صرف آپ ناکام ہوں گے بلکہ ہم سیاسی جو فیلڈ میں پھرنے والے جو لوگ، ان سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اٹھیں گے تو تمام سیاسی جماعتوں کے لیے نقصان ہوگا، تمام سیاسی کارکنوں کے لیے نقصان ہوگا، تمام جدوجہد کرنے والے لوگوں کے لیے نقصان ہوگا۔ جی یوسف صاحب، ابھی آپ بتا رہے تھے جس طرح کہ اگر اس طرح مسئلے چلتے رہیں تو پھر عوامی جو نمائندے ہیں اور منتخب ادارے ہیں ان پر سے اعتماد لوگوں کا اٹھ جائے گا۔ تو نجف صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں۔ جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا تھا آپ بہت ہی متحرک ہیں سول سوسائٹی کو لے کر، تو وہ ایسی کون سے حدود و قیود ہیں جہاں سے سول سوسائٹی کی حدود شروع ہوتی ہیں اور کہاں سے ختم ہوتی ہیں اور کہاں سے پھر ہمارے عوامی نمائندوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے؟ تو یہ جتنے مسئلے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہمارے اسمبلی اور کابینہ کیا کافی نہیں ہے؟ سول سوسائٹی کا رول کس حد تک مؤثر ہے ان میں؟ شکریہ قاسم بھائی، آج آپ نے بلتستان خصوصاً قرضوں کے اہم ایشوز پر ڈسکس کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 75 سالوں سے ہمارے تمام ادارے، ہمارے تمام محکمے اور ہمارے تمام جو ہے نا سیاسی نمائندے ناکام ہیں۔ جو حکومت، جو ریاست 75 سالوں سے اسکردو کو 24 گھنٹے بجلی فراہم نہیں کر سکتی، جو ریاست لوگوں کو صاف پانی اور روڈ فراہم نہ کر سکے، تو ظاہر ہے آوازیں بھی اٹھے گی، لوگ احتجاج پر بھی مجبور ہوں گے۔ ہم سمجھتے تھے کہ گلگت بلتستان اسمبلی کے ممبران کو قانون سازی کرنی چاہیے، اور گلگت بلتستان کے جو اہم مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بلدیاتی انتخابات ہونی چاہیے، تاکہ جو اسکردو میں مطلب اگر آج مہنگائی کے رونا رو رہا ہے، آج پانی کا معاملہ ہے، تو وہ معاملات حل ہو۔ لیکن 20 سالوں سے گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی کو یا سول سوسائٹی کو عوام کے مسائل لے کر روڈ پر آنا پڑتا ہے۔ آج کل دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے اب گرین ٹورزم کے نام پہ ہماری زمینوں پر قبضے سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جنہیں PDDC موٹلز ہے، PDDC موٹل کا مسئلہ اب اپنا PTI کے دور سے شروع ہوا ہے۔ زلفی بخاری صاحب کی خواہش تھی کہ PDDC پر وہ قابض ہو، لیکن ہم سب نے احتجاج کیا تو وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر گلگت بلتستان کے یہاں کے چند سہولت کاروں کے نام پر PTDC موٹل کو دینے کی کوشش کی گئی، اس وقت بھی ہم نے مزاحمت کی۔ آج ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، گلگت بلتستان کے تمام PTDC موٹل، تمام ریسٹ ہاؤس کو اوپن بولی کے ذریعے ٹینڈر کرایا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ریسٹ ہاؤس کو پیڑوں کے حوالے رکھے، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹینڈر کرائے، ایک پروسیس ہو جس سے کم از کم یہاں کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا، اور سرکار کو ریونیو میں بھی، صوبائی حکومت میں ریونیو بھی اضافہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہمیں اب ریسٹ ہاؤس اور مطلب PDDC موٹل زیادہ اب ہمیں اپنی زمینوں کی فکر ہے۔ اب سردو کا واحد ایک سٹی پارک ہے جس میں اگر 45 کنال زمین کسی مطلب گرین ٹورزم کے نام سے ایک بے نام کمپنی کو دیا جائے گا تو لوگ خاموش نہیں رہیں گے۔ ہو تو جنگل میں آپ دیکھیں جی 500 کنال زمین دیا جا رہا ہے۔ ہم ایک بار پھر کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بلتستان کے عوام کو، گلگت بلتستان کے عوام کو ہر 6 مہینے کے بعد روڈ پر آنے پر مجبور نہ کریں۔ ہم مطلب اب ہم کن مسائل پہ، ہم پانی کے لیے نکلے، ہم بجلی کے لیے نکلے، ہم روڈ کے لیے نکلے، اب ہم اپنی زمینوں کے تحفظ کے لیے نکلے۔ اب بلتستان کی جو نا ناکام یا
منصوبوں کے لیے نکلے 7-8 سالوں سے اب بائی پاس مکمل نہیں ہو رہا ہے, لمسر روڈ مکمل نہیں ہو رہا ہے, بلوچستان یونیورسٹی 8 سالوں سے مکمل نہیں ہو رہا ہے, 250 بیڈ ہسپتال 8 سالوں سے اس پہ بھی کام نہیں ہو رہا ہے. تو مطلب لوگ روڈ پہ نکلیں گے. میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ممبران اسمبلی ہے, خدا رہا ہے وہ اپنے ٹی ڈے کے پیچھے, گاڑی کے پیچھے, فیول کے پیچھے نہ رہے, بلکہ عوام کے مسائل حل کرنے کی جو ہے نا کوشش کرے, ورنہ یہ عوام ایک بار پھر نکلیں گے اور بزور عوامی طاقت سے وہ تمام ناجائز فیصلے واپس کرنے پر مجبور ہوں گے جو عوام پر مسلط کیا جا رہا ہے. جی نجف علی صاحب، آپ نے جو گفتگو کی یہ یقیناً تصویر کا ایک رخ یہ ضرور ہے، لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے. ہم اس پہ بھی سوالات آپ سے کریں گے. ابھی دوسرا راؤنڈ جب چلے گا میں اس پہ آپ سے سوال کروں گا. تو واپس آتے ہیں ہم انجمن تاجران کے صدر غلام حسین اطہر صاحب کی طرف. اطہر صاحب، آپ کی جو خدمات ہیں ٹیکسیشن کے حوالے سے، آٹے کے گندم کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے اور بجلی لائن رنٹ میں کمی کے حوالے سے، اس کو ہر طبقہ یہ سراہتا بھی ہے اور اس کو تسلیم بھی کرتا ہے، کسی کو اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ جب پٹرول کی قیمتیں ملک بھر میں کم ہو رہی ہیں تو یہاں تاجر طبقہ جو ہے وہ اشیاء خوردنی کی چیزوں میں قیمتوں میں کمی کیوں نہیں کرتے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جب انجمن تاجران ٹیکسیشن کا مسئلہ اٹھا رہا ہے، گندم کا مسئلہ اٹھا رہا ہے جو کہ پورے جی بی کا ہے اور پورے عوام کا ہے، جو اپنے تاجروں کا مسائل ہے، جس میں مین مارکیٹ میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی ہے، یا پبلک ٹوائلٹس کا مسئلہ ہے، یا جو بجلی سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے 6-8 گھنٹے بجلی کی فراہمی کا ہے، تو اس پہ کبھی آواز کیوں نہیں بلند ہوتی؟ تو ان دو نکات پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے. آپ نے بجا فرمایا. واقعی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ لوگ سوال کرتے ہیں جو حقائق کو نہیں جانتے ہیں، جو سردیوں میں شہر کے دوسرے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں اور مہنگائی کا جو صورتحال سے ان کو واسطہ پڑتا ہے، تو وہ لوگ پھر ان کو قدر و تحس کردو کی. ٹھیک ہے جی. ہاں، یہاں پہ بھی ایک دو طبقہ ایسا ہے، لیکن وہ لاکھوں میں ایک دو ہے جو اس طرح کے مہنگائی کے اس میں وہ ہے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نا، ابھی میں آپ کو کہتا ہوں اس وقت چینی پنجاب کے مارکیٹ میں بھی 160-150 روپے کے کلو مل رہا ہے، اور اسکردو میں ایک ٹرک کا کرایہ جو ہے نا، 10 ویلر کے ٹرک کا کرایہ کا اس وقت 5,80,000 روپے میں ایک ٹرک ہم لاہور سے یہاں لاتے ہیں. اس کے باوجود بھی جو ہے نا، یہاں پر 150-160 روپے میں چینی مل رہا ہے. گلگت ہم سے بہت آگے ہے، 60 سے 70 ہزار روپے کا کرایہ میں گیپ ہے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کل گلگت میں بھی جو تندور مالکان کے ریٹ کا تعین ہوا ہے، وہاں پہ بھی 110 گرام روٹی کی قیمت 20 روپے کر دی گئی ہے. اور الحمدللہ انجمن تاجران نے بھی یہاں پر پرائس کنٹرول کمیٹی کے میٹنگ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، اور ہم نے بھی 110 گرام روٹی کی قیمت 20 روپے کر دی ہے. میں نے ابھی بھی کہا گلگت اور یہاں کے جو کرایہ میں ہے 70,000 روپے کا فرق ہے. اس کے باوجود اچھا، موٹے گوشت کی قیمت میں آپ کو کہتا ہوں، گلگت میں 800 روپے میں مکس گوشت مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں اسکردو میں 766 روپے کا کلو مل رہا ہے. اچھا، اسی طرح چھوٹا گوشت جو ہے نا، گلگت میں 1600 روپے میں کلو مل رہا ہے، اور الحمدللہ یہاں اسکردو میں 1350 روپے کا مکس 1350 روپے میں چھوٹا گوشت مل رہا ہے. اسی طرح آٹے کے جو 20 کلو تھیلا ہے، اس میں جو ہے نا 600 سے 800 روپے کا کمی ہوا ہے حال ہی میں. اسی طرح چاول کے جو 25 کلو کے جو تھیلے ہیں، آٹے کے جو بوریاں آتی ہے 25 کلو، اس میں 1200 روپے کی کمی ہوئی ہے. ہمارے یہ روڈ کی وجہ سے ہمارے جو سبزی اور فروٹ کے قیمتوں میں اعتراف کرتا ہوں گلگت کی نسبت یا شہر کے دوسرے علاقوں کی نسبت اسکردو میں مہنگائی ہے. اس کی وجوہات ہے. ہمارے یہ گلگت اسکردو روڈ جو ہے نا، مہینے میں نجب صاحب اور یوسف نمبردار صاحب میرے اس بات کی تائید کریں گے، اب WO نے روڈ کو موت کا کنواں بنا دیا، اور اس روڈ یہ مہینے میں 15 دن سے زیادہ بلاک رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہ سبزی اور فروٹ کے کاروباری جو تاجر ہے، یہ کروڑوں کا نقصان کرتے ہیں. واقعی ایک رہا مسئلہ، آپ نے بجلی کی طرف اشارہ کیا.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب سید مہدی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت سے لے کر اس کے بعد اکبر تابان صاحب پانی و بجلی کے وزیر رہے، اس کے بعد جو ہے نا راجہ زکریا صاحب ابھی تقریباً 4 سال سے منسٹر ہے، لیکن یہاں 35,000 آبادی کے لیے ستارہ ڈیم بنا ہے اور اس پہ 17 میگا واٹ کے بجلی گھر لگائے گئے ہیں، لیکن 17 میگا واٹ کے بجلی آج تک اس بجلی ستارہ ڈیم سے پیدا نہیں ہوا ہے، اور یہ 37,000 آبادی کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد نہ سید مہدی شاہ نے، نہ اکبر تابان نے، نہ راجہ زکریا نے، نہ کسی اور نے، میں برملا کہوں گا تو یہاں پر بجلی کے بڑے منصوبے کسی نے نہیں لگائے ہیں کہ وہ اپنے جیب خرچ نکالنے کے لیے کہیں 1 میگا واٹ لگاتے ہیں، کہیں 2 میگا واٹ لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے دکھوں کا مداوع نہیں ہے، یہ ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے، کیونکہ اسکردو کی آبادی 37,000 نہیں ہے، اس وقت 3 لاکھ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3,85,000 لوگ اسکردو میں بستے ہیں اس وقت۔ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، صبح کے ٹائم پر 3 میگا واٹ دیا جاتا ہے پورے شہر میں، یہی 3 میگا واٹ ہم لڑ جڑ کے دن بھر میرا یہی وقت اسی میں گزرتا ہے کہ جو ہمارے کارخانہ دار ہے یا ہمارے جو آرام مشین ایریا ہے، ہمارے جو ہیوی مشینری کے کام کرنے والے ہیں، ان کو دن کو 3 سے 4 گھنٹے بجلی ملے، لیکن ہماری بدقسمتی ہم ابھی تک انتظامیہ 2 گھنٹے سے زیادہ بجلی وہ بھی ریگولر دینے میں ناکام ہے۔ تو اس میں بڑے پیمانے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم جب کیا کہتے ہیں یہ گندم ایشو سے فارغ ہوئے تھے، انجمن تاجران کے تمام صدور ہم نے جہاں رندو سے لے کر قپلو کرماشگر کے تمام صدور کو یہاں جمع کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم 2024 اور 25 کو بجلی کے سال کے طور پر بنائیں گے، اور اس کے لیے ہم ایک بہت بڑی تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم یہ دریائے سندھ پر جب تک 100 سے 150 میگا واٹ کا کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں لگتا ہے ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم ابھی بھی آپ کو برملا کہتے ہیں، واڑی 28-29 میگا واٹ کا ہے، اور وہ گاڑی بننے تک 10 سال لگیں گے۔ یہ 20-25 سالوں سے ہم گاڑی کا نام سنتے آ رہے ہیں، یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب تک گاڑی بنتے بنتے وہاں کی آبادی جو ہے القطین کی آبادی اور خپلو کی آبادی اس کے دگنے تگنے ہو جائیں گے، لیکن وہ گاڑی کی بجلی ہم یہاں اسکردو نہیں پہنچیں گے۔ جی اطہر صاحب، آپ نے مسائل کی بھی نشاندہی اور ان کا حل بھی بتایا، اور ہم انشاءاللہ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جس ڈائریکشن میں آپ نے بات کی ہے بجلی پانی کے سہولتوں میں انہانسمنٹ کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ کام ہوگا۔ تو یوسف صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں۔ ابھی نجف صاحب نے اپنے گفتگو میں یہ گرین ٹورزم کا بھی ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ زمینوں پر قبضے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس پہ یقیناً دیکھنے کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ یہ ایک ادارے سے اٹھا کے کسی دوسرے کمپنی کو دی جا رہی ہے، لیکن اس کے پس منظر میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، یعنی اسمبلی ہے، کابینہ ہے، ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اور اب تک جتنے ہمارے سرکاری گیسٹ ہاؤس ریسٹ ہاؤسز تھے وہ خسارے میں ہیں۔ تو یہ ایک فارمولہ ایسا بنایا گیا ہے کہ ان کو انکم جنریٹنگ ادارے میں تبدیل کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے، اور یہ لیز پہ دیا گیا ہے، کوئی یہ کسی ادارے کو پرماننٹ قبضہ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود عوام میں جو تشویش ہے، جو لوگوں کو اس حوالے سے شکایتیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی قاسم صاحب، آپ نے بہت ہی ایک اہم ایشو کو ہائی لائٹ کیا، جو کہ اس وقت برننگ ایشو بنا ہوا ہے پبلک میں اور چوک چوراہوں میں، جہاں مطلب 2 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں آپ کی اس چینل کی وساطت سے ان اداروں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ گرین ٹورزم کمپنی کس علاقے میں رجسٹرڈ ہے سب سے پہلے، اور یہ کن کن علاقوں میں اس سے پہلے کام کر رہے ہیں، ان کے اونر کون ہیں، کیا یہ نیم سرکاری ہے یا مکمل پرائیویٹ ہے؟ تو ایسے بہت سارے سوالات ہیں۔ کیا اس میں پاکستان کے لوگ اس کے اونر ہیں یا پاکستان سے باہر کے لوگ اس میں پارٹنرشپ رکھتے ہیں، اور اس میں کیا اداروں کے افراد بھی اس کے ساتھ شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سارے سوالات عوام اٹھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اداروں کو ان تمام سوالات کو کلیئر کرنے کے لیے اس کا مفصل جو معاہدہ جو کہ صوبائی حکومت نے کیا ہے، وہ کہ پبلک میں ایک مقتدر حلقے کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق یہ
फैसला सूबाई हुकूमत ने किया है, ये मुआहिदा सूबाई हुकूमत ने किया है। अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स किया है तो सूबाई हुकूमत ने किया है। अगर कचूरा रेस्ट हाउस 32,000 उसका किराया फिक्स किया है तो सूबाई हुकूमत ने किया है। बलतोरो को 12,000 किराया फिक्स किया है तो सूबाई हुकूमत ने किया है। पब्लिक के पार्क सिटी पार्क में 40 कनाल ज़मीन उस ग्रीन टूरिज्म कंपनी को अलाट किया है या लीज पे दिया है तो सूबाई हुकूमत ने दिया है मेरी मालूमात के मुताबिक। तो मेरी मालूमात के मुताबिक अगर पीटीडीसी उस ग्रीन कंपनी के हवाले किया है इंतहाई कम मुआवजे पर तो वो सूबाई हुकूमत ने किया है। तो ये जवाब दे दे सूबाई हुकूमत हमें कि ये आपने किया है। ये पसपर्द मैं इस आपके चैनल से वसातत से ये कहना चाहता हूँ गो कि सूबाई हुकूमत ये जिम्मेदारी मुख्तलिफ मीटिंगों में लेते हैं लेकिन अवाम में भी ये उस मुख्तदर हल्के का ही नाम लेते हैं कि ये उनकी वजह से हम दे रहे हैं कि तो मैं इल्तिजा करता हूँ मुख्तदर हल्कों से कि आप इस मामले को आगे बढ़कर इसको जो है ना शफाफ तरीके से पब्लिक के सामने पेश करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और आप अगर ये इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो मुरवजा कानूनी उसूल के मुताबिक करवाएं, ओपन टेंडर करवाएं। अगर ओपन टेंडर के जरिए अगर किसी कंपनी को ये मिलता है तो अवाम भी उसको एक्सेप्ट करेंगे, बसूरत दीगर इसको अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगा। दुनिया का कोई अक्लमंद आदमी, कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ तरीन आदमी भी ये नहीं मानेगा कि डिवीज़न जो कि स्कर्दो का एक इंतहाई बेहतरीन जगह जहाँ बिजली हर वक्त रहता है, जहाँ पानी हर वक्त रहता है, वहाँ मौजूद उस जो है तारीखी रेस्ट हाउस बलतोरो रेस्ट हाउस को अगर आप 12,000 रुपये किराए पे देंगे तो इससे हुकूमत को फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही होगा। अगर फ़ायदा रेंट पे ही देने हैं तो आप इसका इश्तिहार दे दे तो उसका 3 लाख रुपया मंथली आपको किराया मिल सकता है। पीटीडीसी का आपको मंथली 25 लाख किराया मिल सकता है। कचूरा रेस्ट हाउस का आपको मंथली 15 लाख किराया मिल सकता है। इस तरह रियासत को फायदा हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर ग्रीन टूरिज्म के नाम पर होटलिंग ग्रीन कंपनी करेगा, अगर माइनिंग कंपनी करेगा, अगर ट्रांसपोर्ट का कारोबार कंपनी करेगा, अगर जो है ना जी दीगर जो ज़राअत के काम कंपनी करेगा तो हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे, हम कहाँ काम करेंगे, हमारे लिए कौन सा सेक्टर रह जाएगा हमारे गिलगिस्तान के नौजवानों के लिए। क्योंकि यहाँ ना कोई इंडस्ट्री है, ना यहाँ कोई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है। हमारे तमाम तर जो अब इन्हिसार मुस्तकबिल हमारा टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। और हमने अगर आगे बढ़ना है, हमारे कौम ने आगे बढ़ना है, हमने अगर दूसरे कौमों के मुकाबिल पहुँचना है, इसी टूरिज्म के रास्ते पर चल के पहुँच सकते हैं जिसमें हमारे नौजवान भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं और जगह जगह के सोर्सेज बना रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, टूरिज्म कंपनियां बना रही हैं और इस तरह उनके एक बेहतर माहौल हो रहा है। तो मेरी गुजारिश है सबसे पहले कि इसको मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने पेश किया जाए इस मुआहिदे को कि ये कंपनी कहाँ कब रजिस्टर हुई है और इसका क्या तजुर्बा है और इसके क्या मतलब मामला तय हुए हैं। तो इसको अगर करेंगे तो लोगों में बेचैनी कम होगी। बसूरत दीगर कोई भी इलाका अपने देखो ना जी, फिर ये हमारा इंतहाई हसास इलाका है, सरहदी हमारा ये डिवीज़न है, हमारे चारों तरफ दुश्मन ममालिक के सरहदें लगती हैं। अब यहाँ एक अननोन किस्म के नया कंपनी आएंगे और जगह जगह अब जिस तरह ये रेस्ट हाउसेज हमारे हर जगह रेस्ट हाउसेज है, अगर वहाँ इनका एक्सेस होगा तो इससे बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि वक्त से पहले अवाम सड़कों पे निकलने से पहले कि वो खुद इसका जो है ना जी अजाला करते हुए इसको पब्लिक में मुश्तहिर करे जो माहिदा इन्होंने किया है, और कंपनी के साथ को मुश्तहिर करे और कंपनी के जो ओनर है या जिनमें पार्टनरशिप है उनको मुश्तहिर करे ताकि लोगों को जो है ना जी और इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो सके। जी यूसुफ साहब, अभी आप जिस तरह फरमा रहे थे कि ये जितने फैसले किए गए वो हमारी सूबाई हुकूमत ने किए हैं और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेकर किया गया है। अगर ऐसी बात है और अब तक के जो मालूमात सामने है उससे लगता यही कि यकीनी बात है सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है और सूबाई हुकूमत ने किया है। तो क्या हमने ही ने वोट देकर मुंतखब कर इन्हीं लोगों को ऐवानों में नहीं भेजा है, तो ये हमारे ही नुमाइंदे हैं, तो क्या हमारी शिकायत फिर गवर्नमेंट से ही बनेगी? और बजाय इसके कि हम लोगों को सड़कों पे आने की कॉल दें तो हुकूमत के साथ बैठ के हम इस मसले के ऊपर बात क्यों ना करें। तो नजब साहब, मैं यही सवाल आपकी तरफ बढ़ाता हूँ। तो एक तो अगर ये कोई इदारों को फ़ायदे में लाने के लिए, नफ़ा कमाने के लिए है कोई फ़ैसला किया गया है, और दूसरा अगर हमारी असम्बली हमारी हुकूमत ने इसको सोच समझ के कोई फ़ैसला किया तो क्या तो ये कोई गिलगित बल्तिस्तान के बेहतरी में क्या फ़ैसला नहीं हो सकता? इस पर कभी आपने सोचा है? जी कासिम भाई, सवाल ये पैदा होता है आप किस हुकूमत की बात करते हैं।
ہماری اسمبلی کی تو حالت یہ ہے کہ ایک پولیس حوالدار اسمبلی کے اسپیکر کو اسمبلی کے اندر جانے نہیں دیا جاتا ہے، اور ہمارے ممبران اسمبلی کی یہ حالت ہے کہ وہ صبح ریڈ مفرال پہن لیتے ہیں، دوپہر کو وائٹ مفرال پہن لیتے ہیں، اور شام کو کسی اور جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم اس صوبائی حکومت کی تمام فیصلے کی تائید نہیں کریں گے۔ ہمارا ایک ہی بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام گلگت بلتستان میں اور کوئی روزگار پہ تو آپ اسلام آباد سے بندے آ رہے ہیں، پھر جا کے ٹھیکوم پہ FW ہے، NLC ہے، سوس بارڈر تو آپ NLC کے پاس ہے۔ تو گلگت بلتستان کے غریبوں کے پاس ایک ہی چیز بچتا ہے، وہ ہے ٹورزم، جو اپنے گاڑیاں رینٹ پہ لگا کر یا اپنے گھروں کو یا ہوٹل بنا کر، گیسٹ ہاؤس بنا کر تھوڑا بہت کما لیتے ہیں۔ اس پر بھی اگر مافیاز قبضہ ہو جائے تو گلگت بلتستان کے عوام کو بھوکے مرنے کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ریسٹ ہاؤس کو ٹینڈر نہ کرے، ہم اس لیے کہ ریسٹ ہاؤس بنائے کس نے؟ اسی محکمے نے بنایا ہے۔ اگر یہ لاس ہو رہا ہے تو یہ محکمہ صوبائی حکومت ذمہ دار ہے۔ ہم ایک بار پھر کہنا چاہتے ان تمام ریسٹ ہاؤس کو اوپن ٹینڈر کرائے۔ اب یہ کہ بلتر ریسٹ ہاؤس کے رات کا ایک کمرے کی کرایہ جہاں 13,000 ہو، وہاں آپ پورے مہینے کا پورا ریسٹ ہاؤس 13,000 میں دیں گے تو شبہات پڑیں گے۔ ادھر آپ کچورا ریسٹ ہاؤس، وہاں ایک رات کے رہنے کے لیے لوگ 50,000 60,000 دیتے ہیں، وہ پورا ریسٹ ہاؤس جس پر کروڑوں روپے خرچ کیا ہے، جو بھی صوبائی حکومت آتا ہے اس کو رینوویشن کے نام پر کروڑوں روپے کھا لیا جاتا ہے۔ اس کو اگر پھر 34,000 مہینے میں دیں گے تو ظاہر ہے آوازیں تو اٹھے گی۔ سٹی بارے میں 45 کنال زمین کس حیثیت سے دی ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی معاہدہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے، اور یہ واحد معاہدہ جو 30 سالوں کے لیے کیا جاتا ہے، یہ 30 سال تک آپ زندہ رہیں گے، میں زندہ رہیں گا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اور آج تک جو وعدے کیے ہیں، چاہے وہ ادارے نے کیا ہو، چاہے وہ FW نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹنل بنائیں گے، آج ہم وہ اس جنرل کے ڈھونڈ کر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ایک پہلا ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہے نا اس معاہدے کو 5 سال کے لیے کیا جائے، اور دوسرا ہمارا مطالبہ ہے تمام چیزوں کو اوپر ٹینڈر اخبارات میں اشتہار دے، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو ہے نا ترجیح دے، اور ترجیح نہیں دیا گیا تو یہاں کے لوگوں کو جیوی بنا دے۔ ایک پنجاب والے کو اگر دینا چاہے تو اس میں کم از کم گلگت بلتستان کا ایک نوجوان پارٹنر ہو۔ اور تیسری بات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا 30% یا 35% منافع ہم صوبائی حکومت کو دیں گے۔ کون حساب لگائے گا کہ کتنا کمایا، منافع کیا ہوگی؟ اس لیے یہ منافع شنافع کی باتیں نہ کرے، آپ منتھلی کرائے کی بات کرے، اور اس کرائے کے میں اگر نہیں دیا گیا تو یقین جانا ہم پہ بڑا قسم خدا کہ پریشر ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ٹورزم کا سیزن ہے، اس میں بھی ہم روڈ پہ آنا نہیں چاہتے۔ اگر مجبور کیا گیا تو ہم نہ صحیح، کوئی اور صحیح، اور کوئی نہ صحیح، کوئی اور صحیح لوگ آئیں گے۔ اسمبلی میں بھی آوازیں اٹھ رہا ہے، مسم کاظم نے بھی اس پہ بات کی ہے، عبد اللہ نے بھی بات کی ہے، ہمارا راز زکریا نے بھی اس کی بات کی ہے۔ تو ہم ایک بار پھر کہنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کو مزید انارکی کی طرف پھیلانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ایک خوبصورت پرامن گلگت بلتستان کو رہنے دے۔ اسی میں آپ کی بلائی ہے، ہماری بلائی ہے، ریاست کی بلائی ہے۔ جی نظر صاحب، بالکل ہم آپ کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی کو کنکلوژن کی جانب جاتے ہیں، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ کیونکہ پرامن گلگت بلتستان اور خوشحال گلگت بلتستان ہم سب کا خواب ہے، اور ہم سب کی خواہش ہے کہ یہ خطہ پرامن طریقے سے اور خوشحالی کی جانب بڑھے، اور مین ہمارا جو کمانے کا جو شعبہ ہے وہ ٹورزم ہی ہے۔ اور ابھی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع کے دورے پر ہے، اور مجھے لگ یہی رہا ہے کہ شاید یہی عوامی رابطہ مہم کا ہی ان کا سلسلہ ہے، تاکہ جتنے تحفظات اس حوالے سے لوگوں کو درپیش ہے ان کا ازالہ کر سکے، اور وہ پبلک وفود سے، عوامی سرکردگان سے مل کے وہ اس پہ جو ان کے تحفظات اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک آدھ پروگرام میں یہ ریکمنڈ کیا تھا کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس مسئلے کے اوپر، ان کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی بلا کے اس کے جتنے بھی پلس پہلو اگر ہیں تو ان کو سامنے رکھا جائے، تاکہ لوگوں کی تحفظات دور ہوں۔ اور یہ یقیناً ٹورزم کا سیزن ہے، اس میں کوئی بدامنی یا کوئی احتجاج کی والی بات نہ ہو۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ کے عوامی رابطہ مہم ہے اور اس طرح کے جو ڈیبیٹس ہیں، اس سے یہ مسئلہ جو ہے بہتری کی جانب جائے گا۔ تو میں آخر میں ایک دفعہ پھر آج کے ہمارے تینوں مہمانوں، جناب غلام حسین اطہر صاحب، جناب یوسف نمبردار صاحب اور جناب نجف علی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت دیا۔ آئندہ ہفتے ناظرین پھر کسی موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔